السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ساجد انعامدار آپ تمام کا ہمارے اس یوٹیوب چینل میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو آج ہم جماعت ہشتم سائنس کا 5واں باب کوئلہ اور پیٹرولیم، اس سبق کا پہلا پارٹ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہر بار کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئی اپلوڈ سے آپ باخبر رہ سکیں، اور ہمارے ان ویڈیوز کو 8ویں جماعت کے اردو میڈیم طلباء تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں تاکہ وہ گھر بیٹھے ہی ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے آج کا جو سبق ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہم اپنے روزمرہ زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ہم بہت ساری اشیاء کا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے ماحول میں بہت ساری اشیاء پائے جاتے ہیں جن میں قدرتی طور پر پائی جانے والی اشیاء بھی ہیں اور ساتھ ہی مصنوعی اشیاء کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہماری روزمرہ جو ضروریات ہیں، جو بنیادی ضروریات ہیں، بیسک نیڈس ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم ہمارے ماحول میں پائی جانے والی قدرتی اور مصنوعی چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ قدرتی اجزاء کیا ہیں؟ تو ماحول کے قدرتی اجزاء جو ہیں فطرت کے ذریعے تحفے میں دیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمام چیزیں تحفے کے طور پر دیے ہیں، گفٹ کے طور پر یہ ہمیں حاصل ہیں، ہمارے ماحول میں ہمیں یہ فری میں حاصل ہیں، اس کی کوئی ہمیں اجرت ہمیں دینا نہیں ہے، یہ قدرت کا ہمارے لیے تحفہ ہے۔ یہ قدرتی اجزاء کون سے ہیں ہم آگے دیکھیں گے، آپ جانتے بھی ہیں۔ اب یہ مصنوعی اجزاء کیا ہیں؟ تو مصنوعی چیزوں کو انسانی کوششوں سے تیار کیا گیا ہے، یعنی انسان اپنی کوششوں سے، اپنی کاوشوں سے مصنوعی چیزوں کو تیار کرتا ہے۔ تو انسان کے ذریعے تیار کردہ مصنوعی چیزیں بھی ہم اپنی روزمرہ زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مصنوعی چیزوں میں ہم بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ہم روشنی کے لیے بلب وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو انسان اپنی ضروریات کے لیے ان دونوں کا استعمال کرتا ہے، یعنی اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے قدرتی اجزاء اور مصنوعی اجزاء کا استعمال کرتا ہے۔ اب یہ قدرتی اجزاء میں کیا کیا چیزیں ہیں ہم دیکھیں گے۔ ماحول کے جو قدرتی اجزاء ہیں ان میں ہوا ہے، پانی ہے، زمین، مٹی ہے، چٹانیں ہیں، اسی طرح سے جنگلات، جانور، معدنیات اور رکازی ایندھن۔ تو یہ تمام ماحول کے قدرتی اجزاء ہیں جو ہمیں قدرت کے ذریعے تحفے میں دیے گئے ہیں۔ تو ہم اپنی ضروریات زندگی کے لیے ان تمام قدرتی اجزاء کا استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ قدرتی جو وسائل ہیں ان میں چند ایسے وسائل ہیں اگر ہم ان کو استعمال کرتے جائیں گے تو وہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، اور چند ایسے وسائل ہیں جنہیں ہم کتنا بھی استعمال کریں گے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اسی بنا پر قدرتی اجزاء کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ تو جو قدرتی وسائل ہیں، نیچرل ریسورسز ہیں، ان کی دو زمروں میں، دو کیٹیگریز میں ان کی درجہ بندی کی گئی ہے۔ جو سب سے پہلے ہے ختم نہ ہونے والے قدرتی وسائل، ختم نہ ہونے والے قدرتی وسائل، اور دوسرے ختم ہونے والے قدرتی وسائل۔ تو اس طرح سے قدرتی وسائل کی دو زمروں میں درجہ بندی کی گئی ہے، ختم نہ ہونے والے قدرتی وسائل اور ختم ہونے والے قدرتی وسائل۔ اب آگے ہم سب سے پہلے ختم نہ ہونے والے قدرتی وسائل، ان ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز، ختم نہ ہونے والے قدرتی وسائل کون سے ہیں؟ تو یہ وسائل قدرتی ماحول میں لامحدود مقدار میں موجود ہیں اور انسانی سرگرمیوں کے ذریعے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو ان ایگزاسٹیبل یا ختم نہ ہونے والے قدرتی وسائل کیا ہیں؟
قدرتی ماحول میں لامحدود مقدار میں یہ موجود ہیں اور انسانی سرگرمیوں کے ذریعے یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، یعنی انسان ان وسائل کا جتنا بھی استعمال کرے گا یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ان میں کیا ہے؟ سورج کی روشنی ہے، ہوا وغیرہ۔ تو سورج کی روشنی کو ہم جتنا بھی استعمال کریں گے وہ ختم نہیں ہوگی، اسی طرح سے ہوا ہے اور مٹی ہے، تو اس طرح سے یہ ختم نہ ہونے والے قدرتی وسائل ہیں۔ اب نیکسٹ جو دوسری کیٹیگری ہم نے جو دیکھا تھا، ختم ہونے والے قدرتی وسائل، ایگزاسٹیبل نیچرل ریسورسز۔ قدرتی وسائل، قدرتی ماحول میں یہ وسائل محدود مقدار میں پائے جاتے ہیں، یہ انسانی سرگرمیوں کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ جو وسائل ہیں، ختم ہونے والے وسائل، ایگزاسٹیبل ریسورسز جو ہیں، یہ وسائل ماحول میں جو ہے محدود مقدار میں، لیمیٹڈ کوانٹٹی میں پائے جاتے ہیں۔ یہ انسانی سرگرمیوں کے ذریعے اگر ہم ان کو مسلسل استعمال کرتے جائیں گے تو یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ کون سے ہیں؟ اس کی جو مثال ہے، جنگلات ہیں، جنگلی جانور ہیں، معدنیات، کوئلہ، پیٹرولیم، قدرتی گیس وغیرہ۔ تو یہ ختم ہونے والے قدرتی وسائل ہیں، اگر ان کا ہم لگاتار استعمال کرتے جائیں گے تو یہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ اس سبق میں ہم کوئلہ، پیٹرولیم اور قدرتی گیس جیسے ختم ہونے والے کچھ قدرتی وسائل کا مطالعہ کریں گے۔ اس سبق میں کوئلہ، پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے بارے میں ہم اس سبق میں آگے پڑھیں گے، اور یہ کیسے ذرائع ہیں؟ ختم ہونے والے قدرتی وسائل ہیں۔ ان کی تشکیل جاندار عضویوں کے مردہ باقیات فوسل کے ذریعے ہوتی ہے، لہٰذا یہ رکازی ایندھن فوسل فیول کہلاتے ہیں۔ تو یہ جو پیٹرولیم ہے، کوئلہ ہے اور قدرتی گیس، یہ کیسے تیار ہوتے ہیں؟ جاندار عضویوں کے مردہ باقیات، جاندار عضویوں کے جو مردہ باقیات ہیں جسے فوسل کہا جاتا ہے، اس سے ان کی تشکیل ہوتی ہے، لہٰذا انہیں رکازی ایندھن یا فوسل فیول کہتے ہیں۔ تو فوسل فیول کسے کہتے ہیں؟ ہم کوئلہ، پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے ہیں، یہ رکازی ایندھن ہیں۔ یہ رکازی ایندھن کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ جاندار عضویوں کے مردہ باقیات سے تشکیل پاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اسی لیے یہ رکازی ایندھن یا فوسل فیول کہلاتے ہیں۔ اب نیکسٹ کوئلہ۔ سب سے پہلے ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ کوئلہ، جسے انگریزی میں کول کہا جاتا ہے۔ تو یہ پتھر جیسا سخت اور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ کوئلہ جو ہے کیسا ہوتا ہے؟ یہ پتھر جیسا سخت ہوتا ہے اور اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، یعنی کالا ہوتا ہے۔ اب نیکسٹ، کوئلے میں خاص طور سے کاربن ہوتا ہے۔ یہ اس کی جو بنیادی چیز ہے، یہ کس سے بنا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کاربن سے بنا ہوتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر احتراقی ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اسے جلانے کے لیے، ایندھن کے طور پر جلانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، ایندھن کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اس کے استعمالات کہاں ہیں؟ چلیے اس کے استعمالات ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلے اس کا استعمال ریل گاڑیوں کے انجنوں میں کیا جاتا تھا۔ تو کوئلے کو پہلے ریل گاڑی کے انجنوں میں، دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر، یہ جو انجن ہے یہ بھانپ کا انجن ہے، جس میں بھانپ تیار کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ پہلے اس طرح کی ریل گاڑیاں اب موجود نہیں ہیں۔ اب جو ریل گاڑیاں چلتی ہیں وہ ڈیزل پر چلتی ہیں یا پھر برقی رو سے چلنے والی ٹرینیں ہیں۔ قدیم زمانے میں بھانپ کے انجنوں سے ٹرین کو چلایا جاتا تھا، تو وہاں پر کوئلے کا استعمال ہوتا تھا۔ اب نیکسٹ، کوئلے کا استعمال کھانا پکانے، تھرمل پاور اسٹیشن اور مختلف صنعتوں میں ایندھن کے طور پر کیا جاتا ہے۔ تو کوئلے کا جو استعمال ہے، تھرمل پاور اسٹیشن یعنی بھانپ کے ذریعے یہاں پر بجلی تیار کی جاتی ہے تھرمل پاور میں،
تو پانی کو گرم کر کے پانی کے جو بڑے بڑے ٹینک ہوتے ہیں ان میں پانی کو گرم کیا جاتا ہے، اس پانی کی جو بھاپ سے کیا ہے بجلی کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی پانی کو گرم کرنے کے لیے، بھاپ کو تیار کرنے کے لیے کوئلے کا استعمال ہوتا ہے، جسے ہم تھرمل پاور پلانٹ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے چند ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر کھانا پکانے کے لیے بھی کوئلے کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح سے کارخانوں میں خاص کر دھاتوں کو پگھلانے وغیرہ کے لیے یہاں پر بھی کوئلے کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ کوئلے کے چند استعمالات ہیں۔ اب نیکسٹ، کوئلے کی کہانی، اسٹوری آف کول، یعنی کوئلہ کس طرح سے تیار ہوتا ہے۔ کیونکہ کوئلہ ہمیں زمین سے حاصل ہوتا ہے، تو زمین میں یہ کوئلہ کہاں سے آیا، چلیے اس کی جو ایک کہانی ہم دیکھتے ہیں۔ تو 300 ملین سال پہلے، آج سے تقریباً 300 ملین سال پہلے، زمین کے جو نشیبی علاقے ہیں جنگلات سے بھرے ہوئے تھے، زمین پر جنگلات بہت زیادہ تھے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب قدرتی جو عمل یعنی سیلاب وغیرہ آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آنے کی وجہ سے، زلزلے آنے کی وجہ سے جب زمین پھٹ جاتی ہے، تو یہ تمام جو جنگلات تھے یہ کہاں، کیا ہوا ان جنگلات کے ساتھ؟ یہ جنگلات مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، سیلابوں کی وجہ سے، زلزلوں وغیرہ کی وجہ سے، زمین کے کٹ جانے کی وجہ سے یہ جنگلات جو زمین پر موجود تھے یہ مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ تو جیسے جیسے سال گزرتے گئے تو ان پر زیادہ مٹی جمع ہونے کی وجہ سے یہ کمپریسڈ ہو گئے۔ کمپریسڈ یعنی دب گئے، کمپریس کرنا یعنی دب جانا۔ تو مٹی جیسے جیسے ان پر جمع ہوتے گئی تو وہ زمین کے نیچے دب گئے۔ اب دبنے کے بعد اور یہ کیا ہوتے گئے، زمین کے اندر گہرائی میں چلے جاتے گئے، زمین کے اندر دھستے گئے۔ تو وہاں پر دھسنے کی وجہ سے کیا ہوتا گیا، بہت زیادہ درجہ حرارت، وہاں پر ٹیمپریچر بڑھنے لگا، درجہ حرارت بڑھنے لگی، اور ان میں وہاں پر دباؤ بھی زیادہ ہونے لگا۔ تو بہت زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ پر زمین کے اندر مردہ پیڑ پودے رفتہ رفتہ کوئلے میں تبدیل ہو گئے۔ تو وہاں پر ایک تو وہ زمین میں چلے گئے، ان کے اوپر مٹی جمع ہوتے گئی، کمپریسڈ ہو گئے، زمین میں گہرائی میں دھستے گئے۔ تو وہاں پر زمین میں گہرائی میں وہاں پر ایک تو درجہ حرارت زیادہ تھا اور وہاں پر پریشر، دباؤ بھی زیادہ، یہ دونوں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ جو مردہ پیڑ پودے تھے جو زمین میں دفن ہو گئے تھے، آہستہ آہستہ سے کوئلے میں تبدیل ہو گئے۔ تو اس طرح سے زمین کے اندر کوئلہ تیار ہو گیا۔ کیونکہ کوئلہ خاص طور سے کاربن ہوتا ہے، سست عمل کے ذریعے مردہ نباتات کی کوئلے میں تبدیلی کاربنائزیشن کہلاتی ہے۔ تو کوئلہ یعنی کاربن، تو اسی لیے مردہ نباتات کا کوئلے میں تبدیلی، یعنی پیڑ پودے جو زمین میں دب گئے، مردہ پیڑ پودے، مردہ نباتات کا کوئلے میں تبدیل ہونے کا جو عمل ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کاربنائزیشن کہتے ہیں۔ تو یہ آپ سوال آ سکتا ہے آپ کو، کاربنائزیشن کسے کہتے ہیں؟ تو سست عمل۔ یہاں پر اور ایک چیز ہے، یہ جو کوئلہ بننے کا جو عمل ہے یہ تیزی سے نہیں ہوگا، سال 2 سال 10 سال یا 100 سال نہیں لگتے، تو ملین ایئرس، لاکھوں سال اسے درکار ہیں کہ زمین میں جو نباتات کا کوئلے میں تبدیل ہونا، اس کے لیے کتنے سال لگے؟ لاکھوں سال میں یہ مردہ نباتات کوئلے میں تبدیل ہو گئے۔ یہ کوئی 100 سال 10 سال 2 سال یا 100 سال میں ہونے والا عمل نہیں ہے۔ اسی لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ سست عمل کے ذریعے، سست عمل کے ذریعے مردہ نباتات کی کوئلے میں تبدیلی کاربنائزیشن کہلاتی ہے۔ کاربنائزیشن یہاں پر لفظ یہاں پر کیوں آیا؟ کیونکہ یہ کوئلہ یعنی کاربن، کوئلہ خاص طور سے کاربن ہوتا ہے، اسی لیے کوئلہ بننے کا جو عمل ہے کاربنائزیشن کہلاتا ہے۔ چونکہ یہ نباتات کے باقیات سے بنا ہے لہٰذا کوئلے کو فوسل ایندھن بھی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ فوسل جو ایندھن ہے اس میں کوئلہ ہے، پیٹرولیم ہے،
اور قدرتی گیس ہے. تو یہاں پر کوئلہ بھی کیا ہے؟ نباتات کے باقیات سے بنا ہوا ہے، اسی لیے کوئلہ بھی ایک فوسل ایندھن یا فوسل فیول ہے. تو آپ یہاں پر تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کوئلے کی کان سے کوئلے کو نکالا جا رہا ہے. یہ کوئلے کی تصویر جو ہے یہ پوری کوئلے کی کان ہے جو زمین کے اندر ہوتی ہے. تو زمین سے کوئلے کی کان سے اس طرح سے کوئلے کو حاصل کیا جاتا ہے. ہوا میں گرم کرنے پر کوئلہ جلنے لگتا ہے اور خاص طور سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتا ہے. جب کوئلے کو ہم ہوا میں جلاتے ہیں تو وہ کون سی گیس کو خارج کرتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کو خارج کرتا ہے. تو جو کوئلہ یعنی کاربن ہوا میں پائی جانے والی آکسیجن کے ساتھ تعامل کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرتا ہے. صنعتوں میں کوئلے کی پروسیسنگ کے ذریعے کچھ مفید پروڈکٹس تیار کیے جاتے ہیں جیسے کوک، کول تار اور کول گیس. یعنی جب کارخانوں میں کوئلے کی پروسیسنگ ہوتی ہے تو وہاں پر چند دوسری چیزیں بھی تیار کیے جاتے ہیں. ان میں کون سے ہیں؟ کوک ہے، کول تار ہے اور کول گیس. یہ تمام چیزیں بھی ہمیں حاصل ہوتی ہیں. اب یہ کوک، کول تار اور کول گیس کیا ہے آگے ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے کوک. یہ ایک سخت مسامدار اور سیاہ شے ہے. تو یہ کیسی ہوتی ہے؟ سخت ہوتی ہے، مسامدار. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسامدار یعنی اس پر سوراخ ہوتے ہیں اور اس کا رنگ کیسا ہے؟ سیاہ یعنی کالا. نیکسٹ، یہ کاربن کی خالص شکل ہے، پیور فارم آف کاربن. کاربن کی خالص یعنی پیور شکل ہے. اب اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے؟ صنعتی پیمانے پر اسٹیل بنانے میں. تو اسٹیل بنانے کے جو کارخانے ہیں وہاں پر اس کوک کا استعمال ہوتا ہے. ساتھ ہی کئی دھاتوں کے استخراج، ایکسٹریکشن میں کیا جاتا ہے. ایکسٹریکشن آف میٹلز یعنی جو لوہے کی کچ دھات ہوتے ہیں یا دیگر دھاتوں کی جو کچ دھات ہوتی ہے ان کچ دھاتوں سے دھات کو حاصل کرنے کے لیے کوک کا استعمال کیا جاتا ہے. اب نیکسٹ جو دوسری چیز کوئلے کی پروسیسنگ کے دوران ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ کول تار. کول تار یہ اس طرح کا ہوتا ہے. اسے ہم عام طور پر دیکھے ہیں کہ سڑکیں وغیرہ بنانے میں اس کا استعمال بھی ہوتا ہے. تو یہ کول تار ہے جسے ہم ڈامبر وغیرہ کے نام سے مقامی زبان میں اس کو ہم ڈامبر کہتے ہیں. تو یہ کول تار. تو یہ ایک ناپسندیدہ بو والا سیاہ اور گاڑھا رقیق ہے. تو یہ اس کی جو بو ہے ناپسندیدہ ہے. اس کی جو بو ہے کیسی ہوتی ہے؟ ناپسندیدہ ہوتی ہے اور اس کا رنگ کالا ہوتا ہے. تو یہ ٹھوس نہیں ہوتا بلکہ یہ ایک گاڑھا رقیق ہوتا ہے یعنی پتلا ہوتا ہے. یہ تقریباً 200 اشیاء کا آمیزہ ہے. کول تار جو ہے تقریباً 200 اشیاء کا آمیزہ ہے، مکسچر ہے. اس میں 200 چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہیں تقریباً. اب کول تار کے استعمالات، اسے کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے؟ تو کول تار کا استعمال تالیفی رنگ، دواؤں، دھماکہ خیز اشیاء، عطر، پلاسٹک، روغن، فوٹوگرافی مصنوعات اور چھت بنانے میں استعمال ہونے والی چیزوں میں ہوتا ہے. تو رنگ بنانے، دوائیں، دھماکہ خیز اشیاء ہے، عطر ہے، پلاسٹک ہے، روغن یعنی کلر رنگ ہے، فوٹوگرافی کے جو مصنوعات ہیں اور چھت بنانے والے چیزوں میں کیا ہے؟ کول تار کا استعمال ہوتا ہے. تو بہت ساری چیزیں بنانے میں اس کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح سے کیڑوں کو بھگانے کے لیے استعمال میں لائی جانے والی نیفتھلین گولیاں بنانے میں بھی کول تار کا استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ، آج کل پکی سڑکیں بنانے میں کول تار کی جگہ پیٹرولیم پروڈکٹس بیٹومین کا استعمال کیا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو سڑکیں بنانے میں ڈامبر یعنی کول تار کا استعمال ہوتا آ رہا ہے. اب کول تار کی بجائے ایک نئی چیز کا استعمال کیا ہے؟
बेटोमिन का इस्तेमाल हो रहा है। तो बेटोमिन भी क्या है, पेट्रोलियम का एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसे सड़कें बनाने में आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नेक्स्ट, कोल गैस, जो तीसरी शय कोयले के प्रोसेसिंग के दौरान हासिल होती है वो कोल गैस। तो कोक बनाने के लिए कोयले की प्रोसेसिंग के दौरान कोल गैस हासिल होता है। यानी कोक बनाने के लिए जब कोयले की प्रोसेसिंग की जाती है तो उस दौरान कोल गैस हमें हासिल होती है। कोल गैस हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड का आमीज़ा है। ये जो कोल गैस है ये एक मिक्सचर है, इसमें 3 गैसों का ये आमीज़ा है, 3 गैसों का मिक्सचर है। इसमें हाइड्रोजन है, मीथेन CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये 3 गैसों का आमीज़ा है कोल गैस। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो इस गैस का इस्तेमाल कोयला प्रोसेसिंग प्लांट के नज़दीक वाक़िया सनअतों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो सनअतें कोयला प्रोसेसिंग प्लांट के नज़दीक हैं तो वहाँ पर उन सनअतों में, उन कारखानों में कोल गैस को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर दीगर इलाकों में इसका क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? क्योंकि वहाँ पर उनको उसकी रसाई आसानी से वो गैस वहाँ पर उनको मिल जाती है, इसीलिए जो प्रोसेसिंग प्लांट के करीब वाली सनअतों में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। लंदन में 1810 ईस्वी में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोल गैस का इस्तेमाल पहली मर्तबा सड़कों को रोशन करने के लिए किया गया था। तो लंदन और न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में इसे सड़कों को रोशन करने के लिए, जैसे हम स्ट्रीट लाइट होते हैं तो वहाँ पर इस कोल गैस का इस्तेमाल होता था। आजकल इसका इस्तेमाल रोशनी की बजाय हरारत के माखज़ के तौर पर किया जाता है। यानी हरारत हासिल के पहले उसके कोल गैस का इस्तेमाल रोशनी के लिए किया जाता था, मगर आजकल इसे हरारत के तौर पर, हरारत को हासिल करने के लिए कोल गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इस सबक का जो पहला पार्ट है यहीं पर मुकम्मिल होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और 8वीं जमात के तुलबा तक हमारे इन वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि आज जो बच्चे घर बैठे ही तालीम को हासिल कर रहे हैं, स्कूल बंद हैं, तो उन बच्चों तक ये वीडियोस हमारे पहुंचाने में हमारी मदद करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।